تو ہم کون سے کام کریں تو لگے گا کہ ہاں ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا کام مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شے سے بڑھ کر ادب اگر کسی ذات کا کرے تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا ادب کرے. اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. باری تعالیٰ تو کام سے ہی پاک ہے, ہم تجھ سے آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے. فرمایا یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کام میرا رسول کرتا ہے حقیقت میں وہ ظاہراً رسول کر رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ کام میں خدا کر رہا ہوتا ہوں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں ادب اور تعظیم سکھائی, نمبر 1. نمبر 2 پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو رسول پاک کی آواز سے اونچا نہ کرنا بلکہ نیچا رکھنا. پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, میرے محبوب کی بارگاہ میں آپس میں یوں باتیں نہ کرنا ان سے جیسے تم آپس میں کرتے ہو. بڑے ادب سے بات کرنا, احترام سے بات کرنا, تعظیم سے بات کرنا. پھر آگے فرمایا اگلی آیت میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, فرمایا وہ لوگ جو آقا کی بارگاہ میں ادب کا پیکر بن جاتے ہیں, احترام کا پیکر بن جاتے ہیں, جھک جانے کا پیکر بن جاتے ہیں, اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں, اچھا انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ایمان کی نعمت اور لذتوں کو عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں یہ بات سکھائی کہ وہ بندہ ایمان کی لذت کو پا نہیں سکتا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام نہیں کرتا, اور جو کر لے گا اسے ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ ان لوگوں کو ایمان کی نعمت بھی عطا کرے گا, ان لوگوں کو تقوی کی نعمت بھی عطا فرما دے گا.